أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پہ گفتگو کی جائے تو یقیناً انسان کا ایمان بڑھتا ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ پہ یقین بڑھتا ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے جس کا نام ہے العقیدۃ الواسطیہ، اور جسے لکھنے والے، تحریر کرنے والے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ چنانچہ آج کے درس میں فرماتے ہیں امام صاحب، وقولہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ امام صاحب دو آیتیں لے کر آئے ہیں اور دونوں آیتوں کا تعلق ہے اللہ کے چہرے سے۔ پہلی آیت سورہ رحمان ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 27 ہے، 27۔ اللہ رب العزت اس آیت سے پہلی آیت میں کہتے ہیں کل من علیہا فان، کہ وہ سب جو اس زمین کے اوپر ہیں، فان ان سارے کے سارے کیا ہونے والے ہیں؟ فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلال، جو بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، والاکرام، اور عزت والا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اعلان ہے کہ سب کے سب فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں، اور دوسری آیت میں اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا۔ یہاں پہ ایک بات تو یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تیرے رب کا چہرہ، یہ اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رب ہے، باقی لوگوں کا رب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، لیکن آپ کی طرف نسبت کرنے کا مقصد آپ کو اعزاز بخشنا ہے، آپ کو عزت دینا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اللہ ویسے تو ہر ایک کا رب ہے، لیکن آپ کا خاص طور پہ رب ہے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اہتمام کرنے والا ہے۔ ذو الجلال والاکرام، شان والا، عزت والا، والاکرام، ذو الجلال شان والا، عظمت والا، والاکرام عزت والا۔ یہ کون ہے شان، عظمت والا، عزت والا؟ کیا یہ اللہ رب العزت کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا اللہ کے چہرے کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یعنی کہ پیچھے آیا نا کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے، تو اب یہ جو آگے کہا جا رہا ہے کہ جو عظمت والا، شان والا ہے اور جو عزت والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں شان اور عظمت والا ہوں، عزت والا ہوں، یا اپنے چہرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ خود بھی عظمت والا، شان والا، عزت والا، اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی عظمت والا، شان والا، عزت والا، لیکن یہاں پہ اللہ نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ تو اگر آپ عربی زبان کے قواعد کو جانتے ہیں تو آپ کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی، اور آپ یہ کہیں گے کہ ذو الجلال والاکرام، یہ اس کا تعلق اللہ کے چہرے سے ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ وجہ کی ہا کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ پیش، اس کا مطلب ہے وجہ رفع حالت میں ہے، اور رب بھی با کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ زیر، تو رب کی جری حالت ہے،
اور ذل جلال ذو رفیع حالت میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق کیا وجہ سے. اگر اس کا تعلق ہوتا لفظ ربک سے تو یہ ہوتا ذل جلالی. تو اللہ نے اپنے چہرے کے بارے میں کہا ہے کہ تیرے رب کا چہرہ باقی رہنے والا ہے ذل جلالی، وہ چہرہ جو بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، والاکرام اور بڑی عزت والا ہے. اچھا، عزت والا سے کیا مراد ہے؟ عزت والا سے ایک مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جو عزت دینے والا ہے، اوروں کو عزت دینے والا، اوروں کو عزت بخشنے والا ہے. اور ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے کہ عزت والا ہے یعنی کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس کو عزت دیں، اس کی تعظیم کریں، اس کی اطاعت کر کے اس کو عزت دیں، اور اس کی عبادت کر کے اس کو عزت دیں. تو یہ دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. دوسری آیت کی بھی ہلکی سی تفسیر کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے چہرے وجہ کے تعلق سے مزید گفتگو کریں گے، کیونکہ ہمارا مین جو موضوع ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات کا بیان. دوسری آیت جو ہے وہ سورہ قصص کی ہے، آیت نمبر 88. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. الا وجہ، سوائے اس کے چہرے کے. کس کے چہرے کے؟ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے. ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے. یہاں پہ ایک موقف تو یہی ہے کہ اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ ہی ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، سارے اعمال ختم ہونے والے ہیں، ساری محنتیں ضائع ہونے والی ہیں سوائے ان اعمال کے، ان محنتوں کے جن سے مراد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، جو اللہ کے چہرے کی خاطر کیے جائیں. الا وجہہ، وہ اعمال جو اللہ کے چہرے کی خاطر کیے جائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. بہرحال یہ دونوں یعنی کہ معانی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ ہی ہے. ان دو آیات سے پتا چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں وہ آیات ذکر کرتے ہیں جن آیات میں اللہ کے چہرے کا تذکرہ آیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فَنَحْنُ وَجَمِيعُ عُلَمَائِنَا مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَتِهَامَ وَالْيَمَنِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرِ مَذْهَبُنَا أَنَّا نُثْبِتُ لِلَّهِ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ، کہ ہمارا اور ہمارے حجازی علماء کرام، تہامہ کے علماء کرام، یمن کے علماء کرام، عراق کے علماء کرام، شام کے علماء کرام اور مصر کے علماء کرام، ہم سب کا یہ موقف ہے، ہم سب کا یہ مذہب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کا اثبات کرتے ہیں جو چیزیں خود اللہ نے اپنے لیے بیان کر دی ہیں. ہم ان کی نفی نہیں کرتے، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. نقر بذلک بألسنتنا، ہم یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ. ونصدق ذلک بقلوبنا، اور دلوں کے ساتھ ان پہ یقین بھی رکھتے ہیں. تو یہ ہے سلف صالحین کا موقف اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں. کون سی صفت؟ اللہ کا چہرہ. اب ہم آتے ہیں، مزید میں نے گفتگو ابھی اس موضوع کے اوپر کرنی ہے،
لیکن فی الحال میں مختصر گفتگو کر رہا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے لوگوں کی طرف جن کی عادت ہے کہ وہ اللہ کی کئی صفات کی تعویلیں کرتے ہیں، اللہ کی کئی صفات کو مانتے نہیں ہیں۔ ان کا یہاں پہ کیا موقف ہے؟ انہوں نے یہاں پہ بھی تعویل سے کام لیا۔ کسی نے کہا کہ وجہ اللہ سے مراد ہے جہت اللہ، اللہ کی جانب، اللہ کی سائڈ۔ ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اس جانب کے جو اللہ کی جانب ہے۔ اور کسی نے کہا کہ اس سے مراد ہے اللہ کا ثواب، یعنی کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کا ثواب باقی رہے گا۔ مثال کے طور پہ جنتیوں کا، مومنوں کا ثواب کیا ہے کہ جنت میں جائیں، تو سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے لیکن مومنوں کا ثواب ان کی جنت باقی رہے گی، جنت ختم نہیں ہوگی، اور ان کو باقی جو انعامات دیے جائیں گے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ حوریں جو ملیں گی وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اور تیسرا موقف یہ بیان کیا گیا کہ چہرے سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے، یعنی کہ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پہ ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے اور تیرا رب باقی رہے گا، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ چہرے سے مراد رب کی ذات۔ کتنی تعویلیں ہو گئیں؟ 3۔ یہ 3 تعویلیں ہو گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو درست موقف کیا ہے کہ چہرہ اور چیز ہے اور اللہ کی ذات اور چیز ہے، اور اللہ کے چہرے کو ماننے سے اس لیے بھاگنا کہ اگر اللہ کا چہرہ مان لیا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے اعضاء ہیں، پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، تو یہ سب کچھ غلط ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ کا جسم ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اللہ کا چہرہ ماننے کے بعد اس موضوع پہ غور و خوض کرنا شروع کر دیں اور اس سے کوئی نتائج نکالنے شروع کر دیں؟ جب چہرہ ہے تو پھر یہ ہوگا، جب چہرہ ہے تو پھر یہ ہوگا۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ ایسے نتائج آپ وہاں پہ نکال سکتے ہیں جہاں دنیاوی مخلوقات کے ساتھ سے ہمارا تعلق ہو۔ اگر یہ چہرہ بیان کیا جاتا کسی دنیاوی مخلوق کا تو پھر ہم کہتے ہیں پھر اس کا مطلب یہ ہوا، پھر اس کا مطلب یہ ہوا، کیونکہ ہم نے کچھ مخلوقات کو دیکھ رکھا ہے، باقی مخلوقات کو ہم ان کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں، ان کی طرح سمجھ سکتے ہیں، کچھ تصور کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے چہرے کو ہم نے ماننا ہے بغیر کسی تشبیہ کے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ مخلوق کے چہرے کی طرح ہے، بغیر کسی کیفیت کے۔ ہم نے اللہ کے چہرے کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرنی، کوئی تفصیلات نہیں سوائے ان تفصیلات جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی تصور کریں گے، ذہن میں کوئی تصور بھی نہیں لے کر آئیں گے۔ کیا دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے چہرے سے مراد یہاں پہ اللہ کی ذات ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا۔ اگر اس سے مراد چہرہ ہوتا تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اور باقی جو صفات جن کو تم مانتے ہو اے اہل سنہ، اے اہل الحدیث، کیا وہ ختم ہو جائیں گی؟ مثال کے طور پہ اللہ کا ہاتھ تم مانتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ ختم ہو جائے گا؟ تم اللہ کا قدم مانتے ہو کہ اللہ کا قدم ختم ہو جائے گا؟ تم اللہ کی آنکھیں مانتے ہو، اور ہم مانتے ہیں، واقعی مانتے ہیں ہم، تو کیا وہ اللہ کی آنکھیں ختم ہو جائیں گی؟ یعنی کہ اگر اس سے مراد کیا ہوتا اللہ تعالیٰ کا چہرہ تو پھر باقی چیزوں کا بھی تذکرہ ساتھ ہوتا کہ وہ بھی باقی رہیں گی۔ جب صرف وجہ ان کا کہا گیا کہ باقی رہے گا تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ذات ہے، صرف چہرہ نہیں ہے، ذات ہے۔ اور جب ذات ہے تو پھر اس سے پتہ چلا کہ چہرے کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں، آپ ان کو معطلہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ بھاگ رہے ہیں اس بات سے کہ اللہ کا چہرہ مانیں، اس بات کو تسلیم کریں کہ اللہ کا کوئی چہرہ ہے، تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، وجہ اللہ، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔
اور یہ کہہ کے کہ اللہ کی ذات ہے، یہ نفی کرنا چاہتے ہیں کس کی؟ اللہ کے چہرے کی. جبکہ میں اور آپ کیا کہیں گے؟ ہمارا اور آپ کا موقف یہ ہوگا کہ جی ہاں، اس سے مراد اللہ کی ذات ہو سکتی ہے، وہ ذات جس کا چہرہ ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہے گی تیرے رب کی ذات، وہ تیرے رب کی ذات جس کا اپنا چہرہ ہے. تو چہرہ آپ کو ماننا پڑے گا. یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں لفظ وجہ کا استعمال اللہ کی ذات پہ ہوا ہے، تو لفظ وجہ کا استعمال ذات پہ اسی کے لیے ہوگا جس کا پہلے چہرہ ہے. پھر یہاں پہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس موضوع کے اوپر. اس حدیث کو روایت کی امام مسلم رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے 179 راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے. حجاب سے مراد کہ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے. رکاوٹ کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ فرمایا ہمارے اللہ کے درمیان جو پردہ ہے، حجاب ہے، وہ نور ہے. لو کشفہ، اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا دے، اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کو ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی شعائیں، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نور ان تمام چیزوں کو جلا دے جن چیزوں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ پہنچ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ کتنی چیزوں تک پہنچتی ہے؟ ہر چیز تک. مراد یہ کہ ہر چیز جل کے رہ جائے گی. تو یہاں پہ واضح طور پہ تذکرہ آیا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے چہرے کا. تو یہاں پہ یہ لوگ کیا تعویل کریں گے کہ جب کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اگر اللہ اس کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کی شعائیں جلا دیں گی ہر اس چیز کو جہاں تک اللہ کی نگاہ پہنچتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شعائیں کیا کہیں گے یہ؟ تو یہ تعویل کیا ہو جائے گی؟ غلط ہو جائے گی. چونکہ میرا وہ رسالہ جو پی ایچ ڈی کے لیے لکھنے کا موقع ملا مدینہ یونیورسٹی میں، اس کا موضوع ہے ظاہر اور تعویل امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاں. اس میں اس موضوع پہ بھی ایک آیت آئی ہے، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ وہاں سے ہم فائدہ اٹھائیں تاکہ اس موضوع کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں. وہاں پہ گفتگو کی گئی ہے اس موضوع پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کے اعتبار سے 115 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے مغرب. یعنی کہ مشرق کا مالک بھی اللہ، مغرب کا مالک بھی اللہ، مشرق کا خالق بھی اللہ، مغرب کا مالک بھی اللہ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی اپنا رخ کرو، تم جدھر بھی اپنا منہ کرو، فَثَمَّ، تو ادھر ہی وجہ اللہ، کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے. یہ ایک تفسیر ہوگی، اللہ کا چہرہ ہے. دوسری تفسیر یہ کہ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہے اللہ کا قبلہ. وجہ اللہ کا معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا قبلہ. یعنی کہ جدھر بھی منہ کرو گے، اگر تمہیں موقع نہیں مل سکا اصل قبلے کی طرف منہ کرنے کا کسی مجبوری کی وجہ سے، آپ رات کی تاریکی میں کہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا قبلہ کدھر ہے، مکہ کدھر ہے، کعبہ کدھر ہے، تو اب جدھر آپ کا دل مانا آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پریشان نہیں ہونا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی منہ کر لو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا قبلہ ادھر ہی ہے. یہ دوسری تفسیر بیان کر رہا ہوں. پہلی کیا تھی کہ جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. دوسری ایک جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کا دیا گیا قبلہ ہے. ویسے تو اللہ کا دیا گیا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ، مکہ. لیکن اگر کبھی آپ کو اصل قبلہ نہ مل سکے یا آپ کی کوئی مجبوری ہو کہ آپ ادھر منہ نہیں کر سکتے، قبلہ معلوم ہے لیکن مجبوری ہے آپ ادھر منہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر نماز ضائع نہیں جائے گی قبلے کی وجہ سے. پھر جدھر بھی تم منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کا دیا گیا قبلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس نماز کو قبول کر لیں گے، چاہے وہ مکہ والی جانب نہیں ہے، جدھر تم نے منہ کیا ہے ادھر سمجھو وہی اللہ کا قبلہ ہے.
کتنے قول ہو گئے اس میں؟ اس آیت میں، اس سورہ بقرہ میں کی آیت میں 2 قول ہو گئے. اچھا، اب یہاں پہ میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اس بات کا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ کئی سلف سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے ان آیات کی تعویل کی ہے جن آیات میں صفات آئی ہیں. کچھ سلف سے ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ کہ انہوں نے ان آیتوں کی تعویل کی ہے جن میں صفات آئی ہیں. اور دلیل کیا دی انہوں نے؟ کنہوں نے؟ جنہوں نے تعویل کی، جو تعویل کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں دلیل ہماری یہ ہے کہ امام شافعی اور امام مجاہد ان دونوں نے کہا ہے اس آیت کی تفسیر میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی وجہ اللہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قبلہ. انہوں نے یہاں پہ تفسیر یہ نہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، کیا کی ہے کہ اللہ کا قبلہ ہے. تو پتہ چلا کہ سلف بھی صفات والی آیات کی تعویل کر لیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا، اب نمبر تھا کس کا؟ ابن تیمیہ کا. جو گفتگو ابھی تک میں نے سنائی ہے وہ کن کی ہے؟ مخالفین کی، جو اللہ کی صفات میں تعویل کے قائل ہیں. انہوں نے امام مجاہد اور امام شافعی کی اس تفسیر کو دلیل بنایا اس بات کی کہ تعویل کی جا سکتی ہے صفات والی آیات کی. اچھا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا معروف عن المجاہد والشافعی وغیرہما وھذا حق، کہ یہ کہ امام مجاہد اور امام شافعی نے کہا ہے کہ وجہ اللہ سے مراد اللہ کا قبلہ، یہ بات مشہور ہے، بلکہ ان دونوں کے علاوہ دیگر کئی لوگوں سے بھی ثابت ہے، اور یہ بات ان کی درست ہے. ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ تفسیر درست ہے، لیکن یہ تعویل نہیں ہے. تفسیر ان کی یہ درست انہوں نے کی ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، اور ابن تیمیہ کہتے ہیں میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ ٹھیک کی ہے، لیکن یہ تعویل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ وجہ جو یہاں پہ آیا ہے اس سے مراد اس کا ظاہری معنی یہاں پہ واقعی اللہ کا قبلہ بنتا ہے، اللہ کی جانب بنتی ہے، سائڈ بنتی ہے، یعنی کہ جس سائڈ پہ تم منہ کرو گے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی سائڈ ہے. سمجھا رہی ہے نا؟ یہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں فَهَذَا الْقَوْلُ لَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ بَابِ التَّأْوِيلِ، یہ قول امام شافعی کا، امام مجاہد کا یہ قول ہمارے نزدیک یہ تعویل نہیں ہے. یہ وہ تعویل نہیں ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کی مخالفت کرنا، ظاہری معنی کی مخالفت کرنا، یہ وہ والی تعویل نہیں ہے. اچھا، یہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کے بعد اب اس مسئلے کی باقاعدہ سٹڈی شروع ہونے لگی ہے. میں نے جب اس آیت کے اوپر گفتگو کی تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ کلام نقل کیا، اور اس کے بعد اب باقاعدہ اس آیت کے اوپر کیا کی گئی؟ سٹڈی. چنانچہ کہا یہ گیا کہ اس آیت میں 2 قول ہیں ظاہر اور تعویل کے لحاظ کے. اس کی تعویل کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کو ظاہری معنی پہ معمول کرنا ہے یا تعویل کرنی ہے. اس اعتبار سے یہاں پہ علماء کرام کے کتنے قول ہیں؟ 2. پہلا قول کہ اس لفظ کو اس کے ظاہری اور حقیقی معنی پہ معمول کیا جائے گا اور اس کی تعویل نہیں کی جائے گی. تعویل نہیں کی جائے گی. اب سوال پیدا ہوا کہ پھر وہ ظاہری معنی کیا ہے، وہ حقیقی معنی کیا ہے؟ تو اس میں اختلاف ہوا ہے. اب تو پہلا قول یہ ہے کہ یہاں پہ بھی وجہ اللہ سے مراد اللہ کا حقیقی چہرہ ہی ہے، اور یہ موقف ہے امام احمد بن حنبل کا، امام عثمان بن سعید الدارمی کا، امام ابن خزیمہ کا، امام ابن القیم کا. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس قول کے مطابق وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ ہے، اور یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کی گئی. اور یہ آیت
ان آیات میں سے ایک آیت کہلائے گی جن آیات میں اللہ کی صفات آئی ہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ کی صفت کون سی آئی ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ تعویل ہم نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ وجہ اللہ سے مراد اور وجہ اللہ کا ظاہری معنی کیا ہے؟ اللہ کا دیا گیا قبلہ، اللہ کی نماز کے لیے مقرر کی گئی سائڈ، جانب، جہت، وجہ اللہ جہت اللہ۔ یہ موقف کس کا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی بھی اس میں شامل ہے، کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ امام مجاہد، امام شافعی اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی تقریباً اسی طرف گئے ہیں۔ اچھا، اگر یہ قول ہم مان لیں کہ وجہ اللہ کی ہم تعویل نہیں کریں گے، لیکن اس کا ظاہری اور حقیقی معنی یہ ہے کہ جدھر بھی تم منہ کر کے نماز پڑھو ادھر ہی اللہ کا قبلہ ہے، اللہ کا دیا گیا قبلہ، ادھر ہی اللہ کی مقرر کی گئی جہت ہے، تو اگر یہ آپ کہتے ہیں تو پھر یہ آیت ان آیات میں سے نہیں ہوگی جن آیات میں اللہ کی صفات کا تذکرہ آیا ہے، پھر تو اللہ کی مخلوق کا تذکرہ ہے نا۔ پھر وجہ اللہ کی جہت، اللہ کا مقرر کیا گیا قبلہ، اور اللہ کا مقرر کیا قبلہ اللہ کی صفت ہے کہ مخلوق ہے؟ وہ تو مخلوق ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ کہ آیات صفات میں سے یہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں نے موقف آپ کے سامنے رکھا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ ہم نے تعویل نہیں کرنی، ہم نے آیت کا وہ معنی لینا ہے جو ظاہری معنی ہے، لیکن ظاہری معنی کیا ہے اس میں اختلاف ہو گیا۔ سمجھا گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ امام شافعی نے کوئی تعویل نہیں کی، وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری معنی ہے ہی یہی۔ امام مجاہد نے کوئی تعویل نہیں کی، وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری معنی ہے ہی یہی۔ عبداللہ بن عباس نے کوئی تعویل نہیں کی، وہ سمجھتے ہیں یہاں پہ وجہ اللہ کا معنی چہرہ نہیں ہے، یہاں پہ وجہ اللہ کا مراد ہے جہت اللہ، اللہ کی مقرر کردہ جہت اور قبلہ۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے قول کی طرف، ان لوگوں کا قول جو کہتے ہیں کہ تعویل کی جائے گی یہاں پہ۔ اب ہم کن کی طرف آ رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں تعویل کی جائے گی؟ اچھا، اب ان جو تعویل کے قائل ہیں ان کے آگے پھر کئی اقوال ہیں کہ کیا تعویل کی جائے گی۔ ایک تو ان کا مشترکہ ان کا موقف ہوگا کہ تعویل کرنی ہے، ان کا موقف یہ ہوگا کہ وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ، اور چونکہ اللہ کا چہرہ ان کے نزدیک نہیں ہو سکتا، اللہ کا چہرہ ماننا ان کے نزدیک یہ غیر مناسب ہے، تو ہم نے کہا کہ یہاں پہ تو چہرے کا تذکرہ آیا، کہتے ہیں ہم اس کی تعویل کریں گے۔ کیا تعویل کریں گے جی؟ ان کے ایک گروپ نے کہا کہ یہاں پہ چہرے سے مراد ہے اللہ کی ذات، اللہ کا وجود، اللہ کی ذات، جدھر بھی تم منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی ذات ہے، نماز میں جدھر منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے تعویل نمبر ایک۔ اچھا، اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے ہمارا کہ یہ تعویل ناقابل قبول ہے، یہ تعویل غلط ہے، کیونکہ عربی لغت میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ کہیں پہ یہ کہا گیا ہو کہ یہ اس چیز کا وجہ ہے اور مراد لیا گیا ہو کہ اس کی ذات ہے۔ جہاں پہ بھی آیا کہ یہ اس چیز کی وجہ ہے تو اس سے مراد اس کا چہرہ لیا گیا، نہ کہ اس کی ذات لی گئی۔ دوسرے نمبر پہ ہم تعویل کیوں کریں جبکہ ہمارے پاس اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کو اس کے ظاہری معنی پہ معمول کیا جائے، حقیقی معنی پہ معمول کیا جائے، تو ہم تعویل کیوں کریں؟ ہم تو تعویل نہیں کریں گے۔ دوسری تعویل یہ کی گئی ہے کہ یہاں پہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کرو ادھر وجہ اللہ ہے، اس سے مراد ہے اللہ کا ثواب، جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے نا، اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کا ثواب، اللہ کی رضا، اللہ کا ثواب، اور اللہ کا ثواب جو ہے یہ کیا مخلوق ہے، یعنی جدھر منہ کرو گے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنے پہ تمہیں اللہ ثواب دے گا۔
کیا دے گا اللہ تمہیں؟ ثواب۔ اچھا اس تعویل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی ہم کہیں گے یہ تعویل بھی غلط ہے، یہ بھی باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عربی لغت میں ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ وجہ کو، چہرے کو کسی کی طرف مضاف کیا گیا ہو اور اس سے مراد ثواب لیا گیا ہو اور وہ ذات سے ہٹ کر ہو۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ اس لفظ کو اس کے مجازی معنی پہ محمول کرنا ہے، اور کسی بھی قرآن کے لفظ کو حقیقی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی پہ محمول کرنا یہ درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل مل جائے۔ تیسری تعویل یہ کی گئی کہ یہاں پہ لفظ وجہ زائد ہے، اس کا کوئی معنی ہے ہی نہیں، فالتو لفظ ہے زائد۔ اب کیا ہوگا دیکھیں ذرا دھیان سے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کا معنی ہے ادھر ہی اللہ ہے، اللہ کا وجہ نہیں بلکہ خود اللہ ہے۔ لفظ وجہ ان کا کوئی معنی کیا نہیں جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ لفظ زائد آیا، فالتو آیا۔ اس تعویل کو سمجھ گئے آپ لوگ؟ اچھا یہ قول بھی غلط ہے، یہ تعویل بھی غلط ہے۔ غلط ہونے کے اسباب، پہلا سبب یہ کہ یہ کہنا کہ قرآن میں کوئی حرف زائد ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن میں اللہ نے کوئی لفظ فالتو استعمال نہیں کیا، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو اللہ نے استعمال کیا ہو اور اس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، کوئی مفہوم ہی نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ لفظ وجہ یہاں پہ زائد ہے، یہ جھوٹ ہے جو انہوں نے اللہ کے ذمہ باندھا ہے، اللہ کے رسول کے ذمہ باندھا ہے، عربی لغت پہ باندھا ہے، کیونکہ عربی لغت میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کہنا کہ انہوں نے کوئی لفظ فالتو استعمال کیا ہے، زائد استعمال کیا ہے، جس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے، جس کا کوئی معنی مفہوم مراد نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ موقف اس لیے غلط ہے، کون سا موقف؟ یہ کہنا کہ لفظ وجہ یہاں پہ کیا ہے؟ زائد ہے۔ یہ اس لیے غلط ہے کہ اگر آج ہم نے یہ موقف مان لیا، آج ہم نے یہ موقف مان لیا، تو پھر یہ ایسا دروازہ کھلے گا جو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے لفظ وجہ کو زائد قرار دے دیا، کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ آئے گا تو کوئی دوسری پارٹی کہے گی یہ لفظ ید جو ہے وہ زائد ہے، ید اللہ سے مراد اللہ کا ہاتھ نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ بلکہ جو بھی قرآن کریم کی آیت کسی مسلک کے خلاف جائے گی، وہ لفظ جو ان کے خلاف ہوگا کہہ دیں گے یہ فالتو آیا، یہ زائد ہے۔ تو یہ ایسا دروازہ کھلے گا جو بند ہونے والا نہیں ہے۔ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ موقف مان لیا جائے تو پھر کسی اور کی یہ بات ماننی پڑے گی کہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، جس کا معنی کیا ہے؟ یہ دعا اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عزت کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کے ذریعے، اس کی قدرت کے ذریعے۔ کو اور کہہ دے گا جناب والا یہاں پہ لفظ عزت اور لفظ قدرت زائد ہے، فالتو ہے، مراد یہ ہے کہ میں اللہ کی عزت کے ذریعے پناہ نہیں مانگ رہا بلکہ اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں، تو اس کی بات بھی ماننی پڑے گی پھر۔ اور جہاں پہ تذکرہ آئے گا اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کا، مثال کے طور پہ تجری بأعیننا، اللہ نے کہا تھا نوح علیہ السلام سے کہ یہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی ہے، تو کہیں گے نہیں جس سے مراد ہے کہ یہ کشتی ہمارے ساتھ چلتی ہے، ہمارے حکم سے چلتی ہے، آنکھیں نہیں، آنکھیں اعین کا لفظ جو یہ فالتو ہے، زائد ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ لفظ وجہ جو کہ یہاں پہ مضاف اللہ کی طرف وجہ اللہ، تو اس سے مراد خود اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یہ کہنا کہ اس سے مراد اللہ کا ثواب ہے اور چہرہ نہیں، یہ غلط ہے۔
یا یہ کہنا کہ اس سے مراد اللہ کی ذات ہے چہرہ نہیں، یہ غلط ہے، یا یہ کہنا لفظ وجہ یہاں پہ زائد ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اچھا، یہ تعویل کرنے والوں کا موقف تو کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا۔ اب باقی پیچھے کون رہ جائیں گے؟ تعویل نہ کرنے والے۔ تعویل نہ کرنے والوں کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو موقف ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تعویل تو ہم نہیں کرتے لیکن لفظ وجہ اللہ سے یہاں مراد اللہ کا چہرہ ہے، اور دوسرا موقف یہ تھا کہ ہم تعویل نہیں کرتے لیکن لفظ وجہ اللہ کا یہاں پہ ظاہری معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ قبلہ، اللہ تعالیٰ کی جہت، اللہ تعالیٰ کی جانب، یعنی کہ جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کی جانب ہے۔ مکہ کی طرف آپ منہ کرتے ہیں تو مکہ والی جانب کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اس کا مالک کون؟ اللہ۔ اگر آپ کا کبھی منہ مجبوری میں کسی اور سائڈ پہ ہو گیا تو اس جانب کا خالق بھی اللہ ہے، مالک اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی دی گئی جہت ہے، یہ مراد۔ لیکن ہم نے اب کون سا قول لینا ہے؟ پہلے تو آپ یہ جان چکے کہ اس بارے میں دونوں طرف کون ہے؟ سلف۔ دونوں طرف کون ہے؟ سلف ہے، ادھر بھی ادھر بھی، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کو ماننے والے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں قبلہ کہ وجہ اللہ سے مراد قبلۃ اللہ ہے، ان کی نیت خراب ہے، وہ اللہ کی صفات سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، یہ بات ہم یہاں پہ نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو اب ایسے دیکھتے ہیں کہ ان دو میں سے کون سا موقف زیادہ مضبوط ہے۔ پہلے ان کی طرف آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ یہی اس آیت کا ظاہر ہے۔ جیسے دیگر آیات میں جب آتا ہے وجہ اللہ تو آپ کیا معنی مراد دیتے ہیں؟ اللہ کا چہرہ، تو یہاں پہ بھی اللہ کا چہرہ مراد لیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ یہاں پہ اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے، اور یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کریں گے، یہاں پہ استاد شاگرد ایک ساتھ نہیں ہے۔ استاد صاحب کا موقف یہ ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا کہ یہاں پہ وجہ اللہ سے مراد قبلہ ہے۔ ابن القیم کا موقف یہ ہے کہ نہیں، وجہ اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہی ہے۔ لیکن ابن تیمیہ دوسرے موقف کے اوپر سخت نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر اس کے سخت مخالف ہوں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن رجحان کیا ہے زیادہ؟ وہاں وجہ اللہ سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کا قبلہ ہے۔ اچھا، ابن القیم رحمہ اللہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، اور آپ کو بتا چکا ابن القیم کس سائڈ پہ کھڑے ہیں؟ یہاں پہ وجہ اللہ سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ کہتے ہیں الصحیح فی قولہ فثم وجہ اللہ انہ کسائر الآیات التي ذکر فیہا الوجہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ فثم وجہ اللہ، یہ والی آیت ان ساری آیات کی طرح ہے جن جن آیات میں اللہ کے چہرے کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کے ان ساری آیات میں آپ کیا مانتے ہیں وجہ اللہ سے مراد؟ اللہ کا چہرہ۔ کہتے ہیں فإنہ قد اضطرد مجیئہ فی القرآن والسنة مضاف لرب تعالی علی طریقۃ واحدہ ومعنی واحد۔ کہتے ہیں جہاں جہاں قرآن و سنت میں یہ لفظ آیا کہ وجہ اللہ، تو آپ لوگوں نے وہاں پہ کون سا معنی مراد لیا؟ اللہ کے حقیقی چہرے کا۔ تو باقی رہ گئی یہی ایک آیت، باقی ہر جگہ ہم نے بھی انہوں نے بھی اللہ کا چہرہ مراد لیا وجہ اللہ سے، بس یہ ایک آیت یہیں رہ گئی، اس میں تھوڑا سا ہمارا اختلاف ہے ان کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کا قبلہ مراد لینا یہ اچھی طرح ثابت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ فثم وجہ اللہ سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کا قبلہ، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اور اس کا یہ معنی مراد دینا کہ اللہ کا چہرہ ہی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ تو جب صورتحال یہ ہے تو پھر یہاں پہ اللہ کا چہرہ ہی مراد دینا چاہیے۔ آپ مجھے معلوم نہیں کہ آپ یہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، بڑی خوبصورت دلیل دی ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ کہتے ہیں جہاں پہ بھی قرآن میں آیا، حدیث میں آیا وجہ اللہ، ہم لوگوں نے کہا، ہم جو تعبیر کرنے والے نہیں ہیں، ہم نے کہا کہ وجہ اللہ سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ۔ ہمارا اور آپ کا کہیں پہ اختلاف نہیں ہوا، اختلاف ہوا تو اس آیت میں آ کر ہوا، اور اس آیت میں وجہ اللہ سے مراد اللہ کا قبلہ لینا، اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو بالکل واضح ہو،
اور اس سے مراد لیا جائے اللہ کا چہرہ، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب اللہ کا چہرہ مراد لینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور دیگر آیات میں ہم وجہ اللہ سے اللہ کا چہرہ ہی لیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی پھر یہی معنی مراد دینا چاہیے۔ واضح حسن؟ پھر ایک دلیل یہ بھی ہے، کئی احادیث سے تائید ہوتی ہے اس بات کی، کس سے؟ کئی احادیث سے تائید ہوتی ہے اس بات کی کہ اس آیت میں ذکر ہونے والے وجہ اللہ سے مراد اللہ کا حقیقی چہرہ ہی لینا چاہیے۔ کئی آیات سے تائید ہوتی ہے، وہ بھی آیات واضح نہیں ہے، وہ احادیث واضح نہیں ہے، لیکن تائید اسی معنی کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ حارث الاشعری صحابی ہیں، وہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ نے فرمایا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے کہا۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ نبی نے کہا، یحییٰ جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جی جی ہاں، کیا کہا؟ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُم بِالصَّلَاةِ، اللہ نے اے لوگوں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تبلیغ کر رہے ہیں اپنی قوم کو، کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ نے تمہیں حکم دیا نماز پڑھنے کا۔ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، جب نماز پڑھنے لگو تو دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، دائیں بائیں نہ دیکھا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اپنے نمازی بندے کے چہرے کے سامنے رکھتا ہے جب تک کہ وہ نماز میں دائیں بائیں نہ دیکھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس حدیث کی روشنی میں آیت کی طرف آئیں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے ادھر ہی کیا ہوگا؟ اللہ کا چہرہ ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی ہے نا کہ لوگوں نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں نہ دیکھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نمازی کی نماز کے دوران اپنا چہرہ نمازی کے چہرے کے سامنے کر لیتے ہیں۔ کب تک؟ ما لم یلتفت، جب تک وہ دائیں بائیں نہ دیکھے۔ ایک اور چیز جس سے تائید ہوتی ہے اس بات کی کہ وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ ہی لیا جائے، اس آیت میں بھی کہ علماء کرام کے یہاں ایک اصول ہے کہ جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہیں، کدھر منسوب ہیں؟ وہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک وہ چیزیں جن کا اپنا ذاتی وجود ہے، اپنا جسم ہے، اپنا ذاتی وجود ہے، تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں آیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اونٹنی کا اپنا جسم ہے، اپنا وجود ہوتا ہے۔ اونٹنی کا اپنا جسم ہے تو اپنا وجود ہے، تو اونٹنی کو اللہ کی صفت نہیں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ بیت اللہ، بیت کو بھی منسوب کر دیا گیا اللہ کی طرف، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ کیا اس بیت اللہ کا اپنا جسم، اپنا وجود ہے؟ جب اپنا وجود ہے، اپنا جسم ہے، تو پھر اس کو اللہ کی مخلوق کہا جائے گا، اللہ کی صفت نہیں۔ اچھا، وہ چیزیں جو اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہیں ان کا اپنا ذاتی جسم نہیں ہے، وجود نہیں ہے، ان کو کہا جائے گا اللہ کی صفت۔ مثال کے طور پہ تجری بِأَعْيُنِنَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اچھا، آیون آنکھوں کی نسبت یہاں کر دی گئی ہے اللہ کی طرف، تو کیا اللہ کی آنکھوں کا اللہ سے ہٹ کے الگ کوئی وجود ہے؟ نہیں۔ تو پھر ان آنکھوں کو اللہ کی مخلوق نہیں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اللہ کی صفت کہا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اور چیزیں آپ لے آئیں اسی طرح، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، لما خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ، تو ہاتھوں کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، کیا ان کا الگ کوئی وجود ہے؟ تو پھر ان کو اللہ کی مخلوق نہیں کہا جائے گا، اللہ کی صفت کہا جائے گا۔ تو کہتے ہیں وجہ اللہ یہاں پہ اب اسی اصول کو یہاں پہ لاگو کریں، یہاں پہ چسپاں کریں کہ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، کیا وجہ کا اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کوئی الگ سے کوئی وجود ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس کو اللہ کی صفت کہا جائے گا، اللہ کا چہرہ کہا جائے گا، اس سے اللہ کی مخلوق مراد نہیں لی جائے گی۔
اچھا، جن لوگوں نے کہا کہ وجہ اللہ سے مراد اللہ کا قبلہ ہے، اللہ کی جانب ہے، اللہ کی جہت ہے، انہوں نے عربی لغت سے کئی مثالیں دیں جہاں وجہ سے مراد جہت لی گئی، وجہ سے مراد کیا لی گئی؟ جہت. لیکن ابن القیم رحمہ اللہ نے اس چیز کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ عربی لغت سے یہ تو ثابت کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ لفظ وجہ آیا اور اس سے مراد تھا جہت، سائڈ، جانب، لیکن آپ وجہ اللہ، وہ لفظ وجہ جس کو منسوب کیا گیا اللہ کی طرف اور اس سے مراد لیا گیا وہ اللہ کی جہت، یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. واضح؟ اس قسم کے دیگر کئی دلائل ان لوگوں نے دیے ہیں، لیکن خلاصہ آخر میں یہی نکالا گیا ہے، رزلٹ یہی نکالا گیا ہے کہ اس آیت میں بھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں بھی وجہ اللہ سے مراد اللہ کا حقیقی چہرہ ہے. اور اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جس جانب بھی منہ کر کے تم نماز پڑھو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہوگا. اور اس قول کو مضبوط اور راجح قرار دینے کے اسباب کیا ذکر کیے گئے ہیں؟ نمبر 1 کہ جنہوں نے وجہ اللہ سے مراد اس آیت میں بھی اللہ کا چہرہ لیا ہے ان کے دلائل بڑے مضبوط ہیں اور انسان ان سے مطمئن ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ جو موقف ہے یہ موقف قرآن کریم کے ظاہری معنی کے مطابق ہے، کیونکہ جدھر جدھر قرآن کریم میں اور مقامات پہ وجہ اللہ آیا ہے ادھر ادھر ہم نے کیا مراد دیا؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ. تیسرے نمبر پہ اگر آپ یہاں پہ وجہ اللہ سے مراد اللہ کا قبلہ، اللہ کی جہت، اللہ کی جانب مراد لیتے ہیں تو یہ پھر دیگر مقامات پہ بھی اسی تفسیر کو لاگو کرنے کا دروازہ کھل جائے گا. اگر آپ نے یہاں پہ مان لیا، نرمی دکھا دی اور کہہ دیا کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہاں پہ اللہ کے چہرے کی بجائے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی جہت، تو پھر دیگر آیات میں بھی اس قسم کا معنی مراد لینے کے لیے ایک راستہ، ایک چھوٹا سا سوراخ جو ہے وہ بن جائے گا. پھر اس سوراخ کو بند کرنا مشکل ہو جائے گا. جہاں تک تعلق ہے امام شافعی کا، امام مجاہد کا، امام عبداللہ بن عباس کا کہ انہوں نے یہاں پہ کیا مراد دیا؟ اللہ تعالیٰ کا قبلہ، تو اس بارے میں کئی علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ آپ دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ مانیں کہ اس سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ. تم جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اور جو دوسرا معنی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کہ ادھر ہی پھر جدھر اللہ کا چہرہ ہے ادھر ہی اللہ کا مقرر کردہ قبلہ ہے. جدھر اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی جانب ہے، اللہ کا مقرر کردہ قبلہ ہے. تو انشاءاللہ پھر دونوں معنی اس لحاظ سے چل جائیں گے، لیکن پہلا معنی جو یہاں پہ مراد لینا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ. تو ہم دیگر صفات کی طرح اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو بھی مانتے ہیں. اور آخر میں پھر بتا دوں کہ یہ تعویل کرنے والے، اب میں ان کی بات نہیں کر رہا، اب میں ان کی بات کر رہا ہوں تعویل کرنے والے، انہوں نے تعویلیں کیوں کی، کیوں بھاگے اللہ کے چہرے کو ماننے سے؟ تشبیہ کے خوف سے کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ کا چہرہ ہے تو چہرہ تو انسان کا بھی ہوتا ہے، چہرہ تو جانوروں کا بھی ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ ہو گیا کہ جناب اللہ کا بھی چہرہ، مخلوق کا بھی چہرہ، جبکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے. ہم کہتے ہیں تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دو؟ ہم سے پوچھو کہ ہم چہرہ کیسے مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے اور ہم اس اللہ تعالیٰ کے چہرے کو کسی اور چہرے کے مشابہ قرار نہیں دیتے. باقی چہرے ان میں 100 عیوب ہیں، اللہ کا چہرہ ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک. نہ ہم اس کی کوئی تفصیل بتاتے ہیں، نہ کوئی تفصیل سوچ سکتے ہیں، نہ اس کی کیفیت بتاتے ہیں، نہ کوئی سوچ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء ولا یحیطون بہ علما، کہ اللہ کی مثل کچھ نہیں ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا. جتنی اللہ کی صفات بتا دی گئیں ہم نے مان لی
اور ان کے بارے میں جو تعارف بتایا گیا، جو تفصیلات بتائی گئیں، اتنی کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس سے زیادہ کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام صفات پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمیں تعویل سے بچائے، محفوظ رکھے، اور قرآن کریم کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا تعلق مضبوط بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔